پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل ومنضود۔ تو جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا اور پھر ان پر کنکر کی طرح کے تہ بر تہ پتھر برسائے، اور تیرے رب کے ہاں سے یہ نشان زدہ تھے اور یہ خطہ ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں۔ اور یہ عذاب کی پوری صورت اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی۔ ان قوم کی بدبختی یہ تھی کہ یہ فجر کے وقت سوتی تھی، تو فجر کے وقت چونکہ اللہ نے چنا عذاب کے لیے تو بالکل بے ہوش بے خبری میں مارے گئے۔ مارا تو ویسے بھی جانا ہی تھا، تو ان کو اٹھایا، ایک تو اوپر سے پتھر آئے جو ان کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، ہر بندے کو کس کو کون سا پتھر لگنا یہ بھی اللہ نے گن کے بھیجا ہوا تھا، اور ان کو پتھروں ان پوری بستی کو اٹھایا اور اوپر سے پٹک دیا۔ اور یہ جو جگہ ہے غالباً شدید عذاب کی وجہ سے سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے دب گیا، یعنی وہ پوری ایک بستی جب اٹھا کے پھینکی جائے تو اتنی بڑی چیز اور بھاری چیز تھی کہ وہ سمندر میں نیچے تک چلی گئی۔ اور اب اس جگہ کو ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں، بحیرہ مردار یا بحیرہ لوت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لوت قوم لوت جو تھی وہ اس کے اندر غرق کی گئی تھی پتھر کھانے کے بعد۔ اس لیے وہاں پہ جو بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے بازار میں ملتی ہیں کاسمیٹکس، جو کہتے ہیں کہ وہ ڈیڈ سی اور ان کے بہت ہی زبردست ہوتی ہیں اسکن کے لیے، یہ وہ، تو ہم لوگوں کو وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں پہ عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اب ایک اور نبی کی قوم اور ان کی ہٹ درمی اور ان کے عذاب کا قصہ یہاں پہ آنے والا ہے۔ اور مدین جو ہے وہ اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مدین کہاں پہ ہے؟ یہ بھی ایک قدیم تجارتی شاہراہ ہے جو یمن مکہ سے ہوتی ہوئی شام تک جاتی ہے، جس کے ذریعے تجارت کر کے قریش کے بہت سے لوگ خوشحال ہو گئے تھے۔ اسی شاہراہ پر خلیج عقبہ کے کنارے مدین واقع ہے۔ دوسری جانب ایک دوسری بڑی بین الاقوامی تجارتی شاہراہ جو عراق کو مصر سے ملاتی ہے، اس علاقے سے گزر کر جاتی ہے۔ گویا یہ علاقہ بہت بڑا ایک تجارتی مرکز تھا۔ اسی قوم کو قرآن کریم میں اصحاب الایکہ بھی کہا گیا۔ ان لوگوں نے اپنی اسی جغرافیائی حیثیت سے وہاں سے تجارت سے خوب فائدہ اٹھا اور بہت ہی امیر ہو گئے تھے۔ اب اس قوم کی بات آنے لگی، اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہاں بھی اب شعیب علیہ السلام کا ذکر آنے لگا ہے، جس کے ساتھ کوئی الہ نہیں، اور ناپ تول کی کمی نہ کیا کرو۔ چونکہ یہ بہت ہی بڑے ٹریڈرز تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کے یہ پورا ایک سینٹرل جگہ تھی جہاں سے ہر علاقے کو سڑکیں نکل رہی تھی، اور بہت بڑی منڈی تھی یہاں پہ۔ تو ان کا کام ہی جو تھا کاروبار تھا، تجارت تھا۔ تو اب ان کی اندر جو ایک خصلت پیدا ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ تو ناپ تول کے اندر جو کسی کو سودا بازی کرو تو اس کے اندر ہیرا پھیری نہ کرو، اور کم تول کے نہ دو۔ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، بلا شبہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا۔ اے میری قوم، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی اشیاء کی کم قیمت نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے رہا کرو۔ تمہارے لیے اللہ کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے۔ اگر تم مومن ہو تو میں تم پر کوئی محافظ تو نہیں۔ وہ کہنے لگے شعیب، کیا تمہاری نماز یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جس کی ہمارے آباء عبادت کرتے تھے، یا جیسے ہم چاہتے ہیں ہم اپنے اموال میں تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ تم تو بڑے ہی بردبار اور بھلے مانس ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اللہ نے اچھا رزق بھی دیا ہو تو کیسے تمہارا ساتھ دوں؟ میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں وہ خود ہی اس کے خلاف کروں۔ میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور مجھے تو توفیق نصیب ہونا تو اللہ کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ہر نبی کی طرح انہوں نے بھی یہی کہا، ہر نبی کی طرح ان کو بھی لالچ دیے گئے، ان کو بھی منایا گیا، ان کو بھی درمیان کی راہ نکالنے کی کہی گئی، لیکن کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو وہی کروں گا جس کو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، اور توفیق جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ میرا کام بتانا تھا، میں نے بتا دیا، کیونکہ میں اسی پر بھروسہ کرتی ہوں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے سورۃ المطففین میں، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ڈنڈی مارنا یعنی ناپ تول میں کمی بیشی۔ ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے، تب کوئی چیز لینے جاتے تھے نا تو ان کے پاس وہ ایک ترازو سے ہوتے تھے جس کے اندر ایک طرف ویٹ رکھا جاتا تھا اور ایک طرف چیز ڈالی جاتی تھی۔ تو اس میں بعض اوقات کیا ہوتے تھے، جو اپنے ویٹ ہوتے تھے ان کے نیچے کچھ میگنیٹ چپکائے ہوتے تھے، تو وہ
نیچے زیادہ جھک جاتے تھے، کئی ہوتے تھے انہوں نے باٹ جو تھے وہ کم رکھے ہوتے تھے، تو یہ ان کی ہیرا پھیریاں ہوتی تھی۔ کئی اپنے ہاتھ سے چیز والی سائڈ کو یوں نیچے کو دبا دیتے تھے اور وزن اوپر آ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈنڈیاں مارنا جو ہوتی ہیں، جو ہیرا پھیری ہوتی ناپ تول میں کرنا، تاکہ آپ کو فائدہ ہو، آپ گاہک سے پیسے زیادہ لو اور اس کو چیز کم دو، بیسکلی یہ بات آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے، جب خود ماپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ماپ تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں، کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ یعنی پھر وہی بات کہ جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ آپ جو ہیرا پھیریاں کر رہے ہیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تو آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ انسان کی اصلاح تبھی ہے جب اس کو یقین ہو کہ میں جو بھی برا کام کر رہا ہوں، جو بھی گندا کام کر رہا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کا مجھے جواب دہی کرنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہے، ہمارے باوجود یہی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کرے کہ تمہیں ویسی مصیبت پہنچ جائے جیسی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں۔ اب ان کو سمجھاتے ہیں کہ میری دشمنی میں، یعنی میری باتیں نہیں بھی پسند ہے تو کم از کم وہ نہ کرو جس سے اللہ منع کر رہا ہے۔ میری دشمنی تم لوگوں کو کہیں ان عذابوں کا مستحق نہ بنا دے جو پچھلی قوموں پر آ چکے ہیں۔ اور قوم لوط تو تمہیں زیادہ دور بھی نہیں، جا کے دیکھ لو، یہ کہ ابھی ہم جغرافی حالات دیکھیں تو اتنا دور نہیں بنتا، یہ بھی وہیں پہ ہے، ارد گرد ہی ہے، تو تم جا کے دیکھ سکتے ہو۔ پھر تم لوگ جو ہے وہ عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ اپنے رب سے معافی مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرتا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقۃ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا۔ شعیب، تمہاری اکثر باتوں کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں رجم کر دیتے، اور نہ ہی تمہارا ہم پر کوئی دباؤ ہے۔ چونکہ قوم میں اور حضرت شعیب میں مکالمات بھی تیزی اختیار کرتے جا رہے ہیں، اب وہ ایک بھلائی سے نکل کے ایک شدت میں جا رہے ہیں، ایک لڑائی کی طرف جاتے جا رہے ہیں اور اشتعال پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت شعیب نے فرمایا، میری مخالفت کہیں تمہیں قبول حق سے مانے نہ کر دے۔ قوم لوط کا علاقہ بھی آپ کو پتہ ہے مدین نہیں تھا، تو درمیان میں کچھ زیادہ لمبا عرصہ بھی نہیں تھا، تو وہ حالات تازے تھے، تو انہیں کو یاد کرا دیں کہ ابھی بھی تم لوگ پلٹ کے آ جاؤ۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ شعیب نے کہا، کیا تم میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے جسے تم نے بالکل پس پش ڈال رکھا ہے؟ یہ جو تم کر رہے ہو میرا رب یقیناً اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور میں میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے جاؤ، میں اپنے طریقے پر عمل کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوا کن عذاب آنے والا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت چنگھاڑ ایسا پکڑا کہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، جیسے وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ دیکھو اہل مدین پر بھی ایسے ہی پھٹکار پڑی تھی جیسے قوم سمود پر پڑی تھی، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے سری سند ثبوت دے کر بھیجا۔ اب ان کے اوپر ظاہر ہے عذاب آنا تھا، قوم شعیب کا جو چنگھاڑ سے ہلاک ہونا ہے وہ ہے۔ سورۃ اعراف میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، زلزلہ کا ذکر ہے، اور صورتوں میں بھی آئے گا کہ ان کے اوپر بادلوں نے آ کے سایہ کر دیا تھا، کالے بادل آ گئے تھے، اور ان کے اندر سے پھر شعلے اور چنگاریاں بھی نکل رہی تھیں، یعنی آسمان سے بھی آگ برس رہی تھی، اور پھر اس کے اندر سے ایک انتہائی ہولناک اور کرخت آواز جو تھی وہ برآمد ہوئی، اور پھر نیچے سے بھی زلزلہ آ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی پوری زمین کو اوپر سے نیچے سے بادلوں سمیت ہلا کے رکھ دیا ان کے لیے، اور سب لوگ اپنے گھروں میں موت کی گوش میں چلے گئے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے سینوں کو زمین سے چمٹا رکھا تھا تاکہ انہیں عذاب سے کم از کم تکلیف ہو۔ اب آگے حضرت موسیٰ کا پھر سے قصہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے اور صحیح سند کے ساتھ یعنی نبوت کے ساتھ بھیجا، اِلیٰ فرعون کی طرف اور ملائہ اور اس کے درباریوں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، اور تو انہوں نے فرعون کے حکم کی اتباع کی، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کا حکم کچھ اچھا نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہنم کے کنارے لا کھڑا کرے گا، اور کتنی بری ہے وہ وارد ہونے کی جگہ جہاں وہ وارد ہوں گے۔ بئس الورد المورود، وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے
کہ یہ جو فرعون ہے جس قوم نے اس کو اندھادھند فالو کیا اور اللہ کے پیغام کو نہیں سنا، یہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی پوری قوم کو بھی لے ڈوبے گا۔ ڈوب تو وہ ویسے ہی گیا تھا دنیا میں ہی، پر آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی جہنم کے کنارے پہ لا کھڑا کرے گا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے کیونکہ اس کنارے سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں پہ اس دنیا میں بھی بڑی لعنت پڑی، قیامت کو بھی پڑے گی کہ کیسا برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ یہ ان بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم نے آپ سے بیان کی ہے۔ ان میں سے کچھ بستیاں موجود ہیں اور کچھ اجڑ چکی ہیں۔ ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا یعنی عذاب آ گیا، ان کے وہ معبود کچھ بھی ان کے کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، بلکہ ان معبودوں نے انہی کی تباہی میں مزید کچھ اضافہ کر دیا۔ اور جب بھی اللہ کا رب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔ جو شخص آخرت کے عذاب سے ڈرے اس کے لیے اس میں عبرت ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن سب اکٹھے کیے جائیں گے اور جو کچھ ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا، اور ہم اسے ایک معینہ مدت کے لیے مؤخر کر رکھا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم ہوگی جب صرف نافرمان لوگ ہی رہ جائیں گے۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے۔ ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر مہلت دی، نبی بھیجے، بار بار گائیڈ کیا، بار بار وارننگ دی، بار بار چھوٹے عذاب دیے۔ پھر جب ان لوگوں نے انتہا کی حد درمیاں کی اور بے تکے موضے ڈیمانڈ کیے تو پھر ان کے ون بائی ون جو ہیں وہ عذاب آتے رہے، وہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی جگہ پہ بھی عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتا جب تک پہلے وہاں پہ کسی رسول کو بھیج کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ اور جب یہ دن آئے گا تو اللہ کے اذن سے بغیر کوئی شخص کلام نہ کر سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ یعنی قیامت والا دن ظاہر ہے اس کا بھی ایک وقت معین ہے، مقرر ہے، اور نہ ہی کسی انسان کو اس کی موت کا وقت بتایا گیا ہے۔ یہ باتیں اللہ کی مشیت کے خلاف ہیں، اس سے وہ اس مقصد سے ہی فوت ہو جاتا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ یعنی اگر مجھے پتہ ہو کہ میں نے مہینے بعد یا سال بعد یا اتنے عرصے بعد مرنا ہے تو میں تو پھر دن رات نیکیاں ہی نیکیاں کروں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس اتنا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، میں یہ کر لوں وہ کر لوں۔ تو اگر موت کا پہلے سے پتہ چل جائے تو پھر وہ ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتے ہیں آپ کا نا سر، آپ کے سامنے کھلا پیپر آ گیا، خود ہی فل کرتے جائیں اس کو نا، جیسے ہم بعض اوقات وہ کرتے بھی ہیں جب ہمارے پاس آتی ہیں اسائنمنٹس وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس دن قیامت لگ جائے گی اس دن کسی کی جرأت اور حوصلہ نہ ہوگا کہ کوئی بھی بات کر سکے مگر اللہ کی مرضی سے اذن ہوگا تو سفارش کا موقع میسر آئے گا۔ اور سفارش بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور تو کوئی سفارش کر بھی نہیں سکے گا وہاں پہ۔ اور جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ نیک بخت، جو بدبخت ہیں وہ تو جہنم میں داخل ہوں گے اور جو چیختے چلاتے رہیں گے۔ اور ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کی آوازیں جو اللہ معاف کرے جو جہنم میں جانے والے ہیں، جو چیخنے چلانے والے ہیں، ان کی آوازیں ایسی ہوں گی جیسے گدھا نکالتا ہے چلاتے ہوئے، ڈونکی کی تیز تیز آوازیں ہوں گی، اور پھر آہستہ آہستہ کم ہوتی جائیں گی، پھر تیز ہوں گی، کم ہوں گی، اور اس طرح یہ لوگ چیخیں گے چلائیں گے، اتنا روئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے جہنم کو دیکھ کے کہ اتنا ان کے آنسوؤں سے ندیاں بہہ جائیں گی، اتنی کہ اگر کشتی لے کے آؤ تو وہ بھی چل پڑے اس کے اندر۔ جو جہنم کو دیکھ کے لوگ روئیں گے وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا وارث بنائے، آمین۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ اور جب تک ارض و سماوات قائم ہیں وہ اسی میں رہیں گے، الا یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، کیونکہ آپ کا رب جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے کی پوری قوت رکھتا ہے۔ اور نیک بخت ہیں جو جنت میں رہیں گے جب تک ارض و سماوات قائم ہیں، الا یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، چاہے یہ بخشش کبھی منقطع نہ ہوگی۔ یعنی جنت اور دوزخ دونوں ہی پرمننٹ چیزیں ہیں، جس کو جو جگہ مل گئی وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ پس اے نبی، جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں شک میں نہ رہیے، یہ تو انہیں ایسے ہی پوج رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد پوجتے رہے، اور ہم بلا کم و کاست انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، ان میں اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر آپ کا رب کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور وہ بھی اس کے بارے میں بے چین کر دینے والے شک میں پڑ جاتے۔ یہ کتاب میں نے پہلے بھی کہا کہ بظاہر تو نبی سے کہا جا رہا ہے، لیکن اصل جو مخاطب ہیں وہ وہاں کے کفار ہیں،
انہیں کو ریمائنڈر دیے جا رہے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے آپ نبی کے وسلم تو شک کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک زبان کا ایک طور ہے جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مہلت دینے کا فیصلہ نہ کیا جا چکا ہوتا تو ان کا فیصلہ، یعنی ان لوگوں کو جتنا یہ غلطیاں یا گناہ یا جو کر رہے ہیں، جو حرکتیں ان کی ہیں، جن کو بہت پہلے ان کا قصہ نپٹا دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے ان کے حساب کتاب کا۔ اور پھر آتا ہے کہ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ان میں سے ہر ایک کو تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، کیونکہ وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ، تو پس جیسا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے اس کے اوپر جم جائیں، كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر۔ اور جیسا آپ کو حکم دیا گیا اس پر ثابت قدم رہیں، اور جو بھی آپ کے ساتھ طائب ہوئے اور سرتابی نہ کرنا، کیونکہ تمہارے سب اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی آ لے گی، پھر تمہیں کوئی سرپرست نہ ملے گا، اور جو اللہ سے تمہیں نہیں بچا سکے گا، اور نہ ہی تمہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکْرَىٰ لِلذَّاکِرِینَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ۔ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ کرنا کیا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی جو ہم لوگوں کو دین سے دور کرنے والے ہوں، جو ایسی روایات، ایسی رسموں کو مانتے ہوں جو دین سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا ان کے ظاہری طور طریقے ایسے ہو جائیں جو دین سے ڈائریکٹ ٹکر کرتے ہوں، ان کے اندر ایک سرکشی سی پائی جائے، تو ایسے لوگوں سے ہمیں دوستی نہیں کرنی، نہ ہی ان کے، چاہے ان کے مال کتنے بھی آپ کو پسند نہ آئیں۔ پھر یہ ہے کہ یوم کے اطراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اس دن کے آگے پیچھے نماز پڑھو، تو وہ صبح اور شام کی نماز ہے، اور رات گئے کی نماز ہے، رات والی وہ ہے عشاء کی نماز۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان نمازوں کا خاص اہتمام کرو، اور یہ کہ نماز جو ہے وہ آپ کی برائیاں آپ سے دور کرتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور ان سے گناہ کی نحوست دور ہو جاتی ہے۔ اگر انسان سے گناہ ہو بھی جائے، ویسے تو ہم چھوٹے موٹے تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، تو جو دو نمازوں کا درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، وہ دوسری نماز آنے تک فرض نمازوں کا درمیان میں اگر کوئی گناہ صغیرہ انسان سے سرزد ہوئے ہیں تو اگلی نماز ان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اور نیکیاں کرنے سے انسان کی طبیعت میں برائی چھوڑنے کی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ جہاں نیکی ہو وہاں خوشحالی پیدا ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ بلا شبہ نماز جو ہے وہ فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ ظاہر ہے دو چیزیں ایک جگہ تو نہیں رہ سکتی، جو اللہ کو صحیح مان کے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ برائی میں نہیں جا سکتے، نماز خود ان کی حفاظت کرتی ہے۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن فرض نماز پڑھے اور جس کے لیے اچھا وضو کیا ہو، خشوع اور خضوع اور رکوع احسن ہوں، تو گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچا لو، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں وہ ہماری اچھا مکمل وضو اور نماز، فرض نماز، یہ ادائیگی ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آ گیا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کیجیے۔ نماز کے بعد یقیناً جو بہت بڑی نیکی ہے وہ صبر ہوتی ہے، کیونکہ صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بار بار اس کی تلقین کر رہا ہے۔ ایک مومن کے لیے یہی دو ہتھیار ہوتے ہیں، اور ہمیں سورہ بقرہ میں بھی کہا گیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ جب مصیبت آئے تو یہی دو ہتھیار ہیں جو ہمارے ساتھ کام آئیں گے۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اور ان میں سے، اور جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے ایسے اہل خیر کیوں پیدا نہ ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے ہیں، سوائے تھوڑوں کے جنہوں نے ہمیں ان سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان میں عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی، اور وہ مجرم بن کر ہی رہے۔ آپ ان کے رب کے یہ لائق نہیں، آپ کے رب کے یہ لائق نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، مگر وہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ،
ما سوا ان کے جن پر آپ کا رب حکم کر دے، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ اور اللہ نے انہیں پیدا ہی اختلاف کرنے کے لیے کیا، وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم رسولوں کی خبریں آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور ان خبروں کے ذریعے حق آئے اور مومنوں کے لیے نصیحت و یاد دہانی بھی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنے نبیوں کے حالات ہمیں کھول کھول کے بتائے اور بڑی تفصیل سے بتائے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی خود ہی دے رہا ہے۔ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بظاہر ہمیں یہ بھی ہے کہ ہم انکنڈیشنل مانیں، اللہ پہ ایمان لائیں، اللہ سے لاجک اور ان چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کتنا حکیم ہے کہ جو سوال ہمارے دماغوں میں آ سکتے ہیں ان کا جواب خود ہی دے دیتا ہے، خود ایک بیان کرنے کے بعد خود ہی بتا دیتا ہے کہ میں نے کیوں ان قوموں کے حالات آپ کو بیان کیے، ایک نبی کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہوتا آیا ہے، یہ لوگ یہی سلوک کرتے ہیں نبیوں کے ساتھ، جو اپنے آپ کو جمائے رکھیں۔ اور دوسرا قوموں کے لیے کہ مومنوں کے لیے نشان کے لیے یاد دہانی ہے کہ جن جن لوگوں نے ایمان رکھا، چاہے وہ 1 تھے، 2 تھے، 10 تھے یا 80 تھے یا 100 تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ اور یہ سبق بھی کہ چاہے آپ کتنے بھی اگر اللہ کا آپ کے اندر خوف نہیں ہے تو آپ چاہے نبی کے بیٹے بھی ہوں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی آتا ہے۔ جو اللہ کو جھٹلا دیتا ہے وہ نبی کا بیٹا بھی ہو تو وہ ان کا بیٹا نہیں رہتا۔ حضرت لوط کی بیوی، حضرت نوح کی بیوی، حضرت ابراہیم کے والد، ہم دیکھتے ہیں یہ نبیوں کے رشتے دار تھے نا، بڑے قریب کے رشتے تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ تو یہ جو ساری کہانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہیں وہ صرف ایک سٹوریاں نہیں ہیں، ہمارے لیے لیسن ہیں، نبی کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَاتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور جو لوگ مومن نہیں آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے طریقہ پر عمل کرتے جاؤ، ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ وَانتَظِرُوا، اور انتظار کو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور ہم بھی منتظر ہیں، انتظار کریں گے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آسمان اور زمین کا اسرار اللہ کے قبضے میں ہے اور سب معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہٰذا اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر بھروسہ کیجیے، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔